ہیلو السلام، کیسی ہیں آپ؟ اچھا، آپ کا بہت بہت شکریہ چینل کی ساری ویڈیوز کو پسند کر رہی ہیں آپ، لیکن سبسکرائب بھی کر دیا کریں کیونکہ زیادہ تر ویڈیو کو دیکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سبسکرائب ہی نہیں کیا ہوا، تو چھپ چھپ کے ویڈیو نہ دیکھیں، سبسکرائب کر دیں چینل کو۔ جس چینل کی کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ یوٹیوب میں ہیں تو جو ویڈیو دیکھیں اچھی لگے اس کو سبسکرائب فوراً کر دیں، اور اس کی جو ویڈیو جب بھی دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیا کریں، تو یہ یوٹیوب میں آنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں بات کروں گی وہی پچھلی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ میری پچھلی ویڈیو ایک میری فرینڈ نے دیکھی تو اس نے بولا کہ امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے متعلق تم بات کر رہی تھی، تو اس کی سٹوری تو ہمیں پتہ تھی، تو میں ویسے بھی نام لے کر بات نہیں کرتی ہوں ویڈیوز میں، تو اس نے مجھے بولا کہ میری سٹوری بھی بہت پینفل ہے، تو بہت سارے میں تو لڑکی ہوں تو آدمیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے، تو تم یہ سٹوری شیئر کر دو، ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو اور کوئی اپنی زندگی میں بہتری لے آئے، جیسا میرے ساتھ ہوا ویسے کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ تو میں اس کا نام نہیں لوں گی، لیکن اس نے بھی بولا کہ ہاں یہ بات شیئر کرنی ہے تو کر دو، اس سے فائدہ ہی ہے۔ تو پہلی تو یہ بات میں نے پچھلی ویڈیوز میں ہی بولا ہے کہ جو امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو لوگ بہت ہی لگتے ہیں کہ خلائی مخلوق ہیں، اور یہاں پر ڈالرز کے درخت لگے ہیں جہاں سے توڑ توڑ کر ہم اپنے دوست احباب کو بھی بھیجیں، اور پتہ نہیں ہمارے خرچے کس نے پورے کرنے۔ ہم ڈالر کما رہے ہیں لیکن وہ ڈالر ہمارے لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہیں، اور اس کا اتنا بڑا گلٹ امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو نہیں دیے پیسے تو آپ گناہ گار ہیں، اور گلٹ میں ہی کئی لوگ اپنے دل میں روگ پال لیتے ہیں کہ میرے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے، لیکن وہ چھوڑو، اچھا لوگوں کا دماغ ایسا بنا دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہا ہے لیکن اس کو اپنی ٹینشن سے زیادہ اس کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اس نے فلاں رشتہ دار کو فلاں دوست کے کہنے پہ اس کو کچھ اس کی ہیلپ نہیں کی۔ بہت زیادتی ہے، بہت زیادتی ہے، حالانکہ جو اپنی کنٹریز میں رہتے ہوئے اپنی کرنسی میں کمائی کر کے خوش نہیں ہے تو وہ ڈالر سے بھی خوش نہیں ہوگا، یہ لکھ لیں آپ بات۔ اچھا، جو یہ سہیلی کی سٹوری ہے، یہ والی باتیں تو ابھی ہوتی بھی رہیں گی اگلی ویڈیوز میں، اور یہ میں نے پہلے شیئر بھی کی ہیں۔ تو جو اس سہیلی کے متعلق اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو یہ آپ سمجھ لیں اسٹڈی بیس، اب مجھے اس کی پچھلی سٹوری نہیں پتا، شاید اسٹڈی کے لیے آئی تھی، تو آپ کو پتا ہے کہ اسٹڈی کے ساتھ آتے ساتھ ہی ہر ملک میں اب ایسے ہوتا ہے کہ وہ پھر جاب کی بھی اجازت دے دیتے ہیں، شاید کچھ آورز ہوتے ہیں، تو اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اب آپ کو پتا ہے پڑھنا بھی دوسرے ملک میں آ کے، وہ بھی انگلش میں ہے، تو اگر کسی کو شوق ہے وہی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اس نے پڑھنا شروع کیا اور اس میں تھوڑا چالاکی نہیں ہوگی کہ پڑھائی چھوڑ کے کوئی صرف جاب ہی کرتی رہے اور آنے کا بس بہانہ ہو، اسٹوڈنٹ بن کے آئے اور جاب شروع کر دے، اور آہستہ آہستہ جیسے کئی لوگ عورتیں بھی ہوتی ہیں، آدمی بھی ہوتے ہیں، آ کے شادی کر لیتے ہیں، پھر اپنا ویزا چینج کر لیتے ہیں، یا اور 100 طریقے ہوتے ہیں۔ اچھا، صحیح غلط طریقے ہر چیز میں ہوتے ہیں، ہر کام میں ہوتے ہیں۔ تو اس نے بہرحال جاب شروع کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی سٹور میں جاب شروع کرتے ہیں $7-8 سے شروع ہوتا ہے میرے خیال میں۔ 1 گھنٹہ اگر $7 مل رہا ہے تو اگر 6 گھنٹے بھی کھڑی ہوئی ہے، 5 گھنٹے کھڑی ہو کے کام کریں، جیسے یہ فوڈ چینز ہیں، بہت زیادہ فوڈ چینز ہیں، یہ ڈنکن ڈونٹ ہے، وینڈیز ہیں، اور اتنے ڈھیروں ڈھیر ہیں، اگر ریسٹورنٹس میں کسی میں کرتی ہیں، یا اگر کسی گیس اسٹیشن میں، کسی ریٹیل سٹور میں، کسی گروسری شاپ میں وہ سیلز پرسن ہیں، اپنے کام کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ والی جاب کرتی ہیں، یہاں سے جو پیسے ملتے ہیں اس سے انہوں نے اسی ہی جس ملک میں وہ یہ جاب کر رہی ہے اسی ملک میں یعنی ڈالر میں جاب کر رہی ہے، ڈالر میں ہی اس نے اپنی فیس دینی ہے۔ فیس کا مجھے نہیں پتا کہ اس نے کوئی طریقہ آزمایا کہ نہیں آزمایا کہ اس کو ریلیف ملے، لیکن ریلیف نہیں ملتا۔ یہ آپ کے ماں باپ کی طرح کوئی آپ کا نہیں سوچتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کا ناشتہ بھی بنا ہوا ہے، آپ کے پیر بھی دبا رہی ہے، آپ کی ماں آپ کے سر پہ بھی تیل لگا رہی ہے، آپ نے ناشتہ نہیں کیا، ماں پریشان ہے، باپ نے دیکھنا ہے، اوہو بچے کی فلاں ضرورت کی چیز ہے وہ لے آئے گا۔ آپ کو جب ایک علیحدہ ملک میں آتے ہیں، یہاں پر خود کمائی کرنی پڑتی ہے، خود طریقے سے خرچ کرنا پڑتا ہے، خود سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، جاب یہ کرتی رہی، پھر اس کے بعد جو ڈالر میں کماتی تھی وہ اس نے اپنی فیس مہینے بعد دینی تھی، اور اس مہینے کو کرنے کے لیے ہر گھنٹے جو کھڑی ہو کے $7 اس نے کمائے ہیں، اس پہلے دن سے ہی اس کے پچھلے جو کنٹری ہے، میں نام کنٹری کا بھی نہیں لوں گی، انہوں نے دن گننا شروع کر دیے کہ اب یہ بچی ہماری نے جاب شروع کی ہے تو اب یہ ہفتے بعد سے کام شروع۔
کہ پیسے کب ملیں گے. اب ان کو پتہ نہیں، شاید ویکلی کا پتہ تھا، مجھے نہیں. یہ اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی بھی غلطی ہوگی کہ اس نے اگر کوئی اسٹوری، لیکن ہاں میں یہ بھی نہیں بولوں گی کہ اب مجھے نہیں پتا کون سی بچی کس نیت سے کوئی کام کر رہی ہے، میں اس کو صحیح کہہ کے ماں باپ کو غلط کہہ دوں. تو اس نے بتایا ہوگا. تو بہرحال انہوں نے ویک کے بعد ہی کہ بھی پیسے کب آئیں گے، تھوڑے بہت پیسے دے دو، فلاں خرچہ، اسٹوری سنانی شروع کر دیں. تو یہ اس نے بولا کہ میں پڑھائی کا بھی اسٹریس ہوتا تھا، پھر میں انگلیوں میں گنتی تھی اتنے ڈالر ہو گئے ہیں، اب اتنے ڈالر میں نے فلاں طرف لگانے ہیں، اتنے ڈالرز کا میں نے اپنے لیے تھوڑے کپڑے لینے ہیں، کیونکہ اگر ایک یونیفارم ایک برقعے کی طرح تو نہیں نا جانا کہ ایک ہی طرح کا کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. لیکن کہتی میں نے اپنا بالکل دھیان نہیں رکھا تھا، میں کانفیڈنٹ تھی جس مرضی کپڑوں میں اگر میں جا رہی ہوں، ایک ہی کپڑے کو اگر میں بار بار سوئچ کر کے پہن رہی ہوں تو کوئی مجھے شرم نہیں آتی تھی کہ میں کیوں بار بار ایک طرح کے کپڑے پہن رہی ہوں. تو اس نے ہفتے بعد 2 ہفتے بعد کہتی مجھے ہر فون کال پہ صرف یہی یا تو خرچے سنائے جاتے تھے، فلاں خرچہ ہے، ہم نا یہ کر رہے تھے تو یہ ہونا تھا تو ہم نے یہ کرنا تھا، تو پھر تم جب تھوڑے بہت دے دو گی نا پھر ہم بھی کر دیں گے. تو کہتی جب کال ہوتی تھی اپنی ضرورت کی بات وہ کرتے تھے. اچھا پھر یہ کماتی رہی اور ساتھ ہی ساتھ خود بھی اگر ہم سوچیں کہ اگر ہم نے ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹے کا سوچ لو کہ ایک ایک گھنٹے میں بیٹھنا نہیں ہے، سنو باہر ہو رہی ہے، باہر گرمی ہے، اپنے پاس کپڑے پورے نہیں ہیں کہ جیکٹس، اتنی زیادہ جیکٹس نہیں ہیں کہ، یا اگر جیکٹ ہے تو موٹی جرابیں نہیں ہیں، موٹی جرابیں ہیں تو گلے میں موٹا سکارف نہیں ہے، یا سر پہ ٹوپی نہیں لی جا سکی، اتنے خرچے ہوتے ہیں. تو وہ بولی کہ ڈالرز میں کما کے ڈالر پہ خرچ کرنا ہے، اور ساتھ میرے ذہن میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بھی مہینہ پورا ہوا نہیں ہے تو اس میں جو میں نے پیسے، مجھے آلریڈی بکنگ ہو چکی ہے کہ میں نے یہ پیسے دینے ہی دینے ہیں. تو کہتی جب میں نے ان کو، مہینہ بہت مشکل سے گزرا، کہتی مجھے پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے کہ میرا مہینہ کیسے گزرا تھا. تو مہینے کے بعد اب بہرحال کچھ لوگوں کو اب سوشل میڈیا میں اویئرنیس اتنی آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 2 ویک بعد بھی مل جاتی ہے سیلری. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کمپنی کے، ان کے رولز ہوتے ہیں اپنے اپنے، کچھ 2 ویک بعد دیتے ہیں، کچھ مہینے بعد ہی دیتے ہیں. اس نے بولا کہ میں نے ایمانداری سے پورے پیسے بتائے کہ میری برکت ہوگی، میں ایمانداری سے بتاتی ہوں. کہتی میں نے ایمانداری سے بتا دیے اتنے پیسے ہیں. انہوں نے سارے پیسے، کہتی انہوں نے سوچا کہ اس سے فلاں فلاں خرچہ ہو جائے گا، فلاں فلاں، ہمیں سارے بھیج دو کیونکہ تم تو ظاہر ہے مہینہ تم نے گزار لیا، تم مر نہیں گئی، تمہیں کچھ نہیں ہوا، کوئی فیلنگ نہیں، کچھ نہیں سوچا. کہتی انہوں نے بولا کہ ہمیں اتنے پیسے دو. تو اس نے بولا نہیں میری بات سنیں، میں سارے پیسے نہیں دے سکتی، میں نے اتنے تو روم کے لیے دے دیے، اتنے تو میں نے اپنی پڑھائی میں ڈال دی ہیں، اگر کچھ پیسے ہیں تو وہ میں نے کچھ 1-2 کپڑے لینے ہیں. اگر امریکہ کی بات کی جائے، یہاں پر بھی ہر طبقے کے لیے کپڑے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے سٹورز بنے ہوتے ہیں. ڈالر ٹری ہے، لیکن کپڑوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو بہت چیپ، اگر کوئی دیکھتے ہیں بہت سستے، یا ڈونیشن کے لحاظ سے تو وہ گڈ ول یا اس طرح کے تھرفٹ سٹورز ہوتے ہیں، تو وہاں پر لوگ جا کر جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہاں سے لے لیتے ہیں. اور ان سٹورز میں لوگ ڈونیشن کے طور پہ وہاں پہ آ کے اپنی گھر کی چیزیں، کپڑے جوتے دے دیتے ہیں، یوزڈ ہوتے ہیں وہ، تو جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں سے لے لیتے ہیں. کہتی میں نے ایسی جگہوں سے کپڑے پہننا لینا شروع کر دیے کہ جو میں اپنے ملک میں رہتے ہوئے میں خود سلوا کے سٹائلش کپڑے پہنتی تھی. تو کہتی میں نے جب دیکھا کہ انہوں نے پیسے مجھ سے منگوا لیے ہیں تو میں رینٹ کے دیے بغیر رہ نہیں سکتی، رینٹ کے کہتی میں نے بس لے لیے، اپنی فیس کے لے لیے. اور کھانا تو ایسی مجبوری ہے کہ اگر کسی نے اپنا آرڈر ریجیکٹ کر دیا تو وہ پھینکنے کے بجائے خود رکھ لیتی تھی. اور کپڑوں کی جب بات آتی ہے وہ بھی ضروری چیز ہے، لیکن کپڑوں میں بھی فینسی اگر آپ نہیں لے سکتے ہیں تو کپڑے سادے بھی پہننا، ظاہر ہے معاشرے میں رہتے ہیں، کپڑا، کھانا، یہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہیں، جن کے بغیر گزارا نہیں ہے. گھر بھی کوئی رینٹ پہ لے لیتا ہے، کسی کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے، کوئی ہیلپر، کوئی جگہ بنی ہوتی ہے وہاں جا کے آپ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو کہتی میں نے کپڑوں کی اگر بات آئی تو میں نے سوچا اگر ڈفرینٹ بھی دیکھنے ہیں کہ ایک ہی طرح کی شرٹ پہن کے جا رہی ہوں عجیب لگتا ہے. ٹونٹ بھی لوگ کرتے، کچھ ہوتے ہیں لوگ کہ یہ فلاں کلر کی رنگ کی جو شرٹ جس نے پہنی ہوتی نا وہ لڑکی وہ دیکھو، اس نے وہ جو نام بنا دیتے ہیں، وہ جو پنک کلر کی شرٹ والی لڑکی جو ہر وقت جس نے پنک کلر کی شرٹ پہنی ہوتی ہے. تو اس نے بولا کہ میں نے بھی صرف سٹورز میں جا کر وہاں سے شاپنگ کی ہے، اور 1 مہینہ نہیں، 1 مہینہ کہتی پہلے مہینے مجھے بس شرمندگی ہوئی تھی تو میں بس نظریں نیچی کر کے، اور میری فرینڈ کے بتانے پہ میں وہاں پر گئی تھی، تو وہاں سے میں نے کپڑے خریدے، جوتے بھی لیے، پہنے ہوئے تھے لوگوں کے، لیکن کہتی بہت اچھی چیزیں مجھے لگیں کہ برانڈڈ بھی تھیں لیکن یوز تھیں، کوئی تھوڑا بہت ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو کہتی مجھے وہ بھی کافی بہتر
آپشن لگی میں نے لینا شروع کر دیے. میں نے کمپرومائز کر لیا کہ میں نے چلو اگر کپڑے فرسٹ ہینڈ نہیں خرید سکتی. اگر دیکھا جائے ٹی جے میکس مارشل کو لوگ بہت سستا سمجھتے ہیں, لیکن ٹی جے میکس مارشل بھی سستا نہیں ہے. وہاں پر اگر آپ نے ایک جیکٹ بھی لینی ہے $60-70 سے شروع ہوتی ہے ایک جیکٹ کی پرائس ٹی جے میکس مارشلز میں, جو سستا لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سستا ہے. خیر اس نے بولا میں نے کپڑوں میں کمپرومائز کر لیا. کھانا میں نے کچھ بھی آتا تھا نہ میں اپنے اسٹمک کو دیکھتی تھی, نہ میں دیکھتی تھی کہ اس کو کھانے سے مجھے یہ میری ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ڈیلی جنک فوڈ سے ہی نہیں ہے. کہتی میں نے بس گزارے کے لیے کوئی بھی کپڑے پہن لیے, کوئی بھی کھانا کھا لیا. میں نے اپنے آپ کو عادت ڈال دی اور میں نے اپنے فیملی والوں کی بھی عادت ڈال دی کہ انہوں نے ہر مہینے جب بھی مجھ سے بات کرنی ہے انہوں نے صرف اپنی خرچے کی بات کرنی ہے, پیسے مانگنے کی بات کرنی ہے. تو کہتی کہ اس بات کو جب 3 ماہ 4 ماہ ہوئے 5 ماہ ہوئے, آہستہ آہستہ پڑھتے ساتھ ساتھ میرا دل کیا کہ میں پڑھائی چھوڑ دیتی ہوں اور کسی بھی طریقے سے اپنا ویزا سوئچ کروں. اور ظاہر ہے ملنے جلنے والے جو فرینڈس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں آئیڈیا ڈالتے ہیں آپ کی حالت دیکھ کر. تو کبھی بولے میرا دل کرتا تھا کہ یہاں پہ کسی سے شادی کروں تو جو یہاں کے رہنے والے ہیں, پھر کہتی نہیں یہ بھی آپشن مجھے لگا نہیں ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کیا سٹوری تھی, اچھے سے سوچا کہ میں پڑھائی چھوڑ دیتی ہوں, جاب بھی کرتی رہتی ہوں تو چلو پڑھائی کی فیس کے تو پیسے بچیں گے. تو پچھلوں کو کیا پتا, ان کو تو میرا پیسہ چاہیے, میں تو پڑھائی کے لیے آئی تھی کہ چلو اچھا پڑھ لوں گی تو اپنے ملک جا کر تو میں وہاں پر اچھی جاب وغیرہ کر لوں گی, اگر نہیں تو یہاں پر اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے میں وہ کر لیتی ہوں. تو کہتی میں نے اپنی پڑھائی چھوڑنے کا سوچا تو میں نے چھوڑ دی. کہتی اس میں مجھے کافی مہینے لگے, میں نے چھوڑ دی. اور جب مجھے کال آتی تھی میرے گھر سے, مجھے کسی کو فکر نہیں ہوتی تھی کہ میں پڑھ رہی ہوں کہ نہیں پڑھ رہی ہوں. تو میں تو نہیں پڑھ رہی ہوتی تھی اور میں جاب کرتی تھی. جاب کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں نے ایک میری فرینڈ کے کہنے پہ اس کے گھر میں کوکنگ کا اس کو ضرورت تھی کہ ہمیں کھانا بنا کے دے دیا کرو. تو وہ کہتی کہ میں نے کھانا بنانے کے لیے بھی 2-3 گھنٹے کے لیے میں اس کی طرف جاتی تھی, اس کا کھانا بنا کے میرا کھاتی تھی, تو اس پہ بھی میرے تھوڑے بہت پیسے بنے. آپ سمجھ لیں کہ اس کو بدقسمتی سمجھیں یا کیا سمجھیں کہ ایک تو پہلے ہی وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ میرے خیال میں آئی ہوگی, ڈیٹیل نہیں مجھے اس کی پتہ, لیکن وہ اسٹوڈنٹ تھی. تو جب اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی اور بغیر کوئی پیپر ورک کیے کچھ بھی دھیان رکھے وہ صرف جاب کر رہی تھی, اور جاب کے ساتھ ساتھ خرچے پورے کرنے کے لیے ان رشتہ داروں کا, اب میں ان کے پیرنٹس کا کیا نام لوں, کہ ان لوگوں کے منہ بھرنے کے لیے اس نے بس وہ خوش رہیں, جب میرے ساتھ بات کریں وہ خوش رہیں, وہ میرے ساتھ ہنس کے بات کریں, وہ خوش ہوں, میرے چھوٹے بڑے جو بھی میرے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہیں وہ خوش رہیں. وہ یہ پتا تھا کہ وہ ضرورت کی وجہ سے ہنس کے بات کر رہے ہیں, تو اس نے اپنی عادت بنا لی کہ ہاں میں دوں گی, وہ میرے ساتھ ہنس کے بات کریں گے, ہاں مجھے یہی چاہیے. اس کے لیے اس نے اپنی پڑھائی چھوڑی, ویزا وغیرہ کچھ چینج نہیں کیا, اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی اس نے مار دی ہوئی تھی, اسے پتا نہیں چلا. اس نے جاب شروع کر دی, جاب اس نے کی, جاب کے ساتھ ساتھ اس نے کھانے والا کام شروع کیا. تو کھانے کے دوران میں ایک دن میں اس وہاں پر ان کے کسی ملنے جلنے والوں سے جب اس کی سٹوری کسی نے پوچھنے کی کوشش کی, اس نے اس چیز کا اظہار کیا کہ اس کو تو اگر اسٹوڈنٹ بیس پہ آئی تو اس کو تو کیا پتا, اس کا پتہ کر رہے ہوں اس کی کوئی ڈیٹ وغیرہ آنے والی ہے, کہ جب انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ والا اسٹوڈنٹ یہ والا پرسن کدھر ہے جو اس ویزے پہ آیا ہے, تو تمہیں تو تمہاری انکوائری لگ سکتی ہے. تو اس نے ڈری نہیں, اس نے دھیان نہیں دیا, بس اس نے آئی گئی بات کر دی, نہیں سوچا. اور وہ جو اس کی فرینڈ تھی وہ اس کی ٹھیکیدار نہیں تھی جو اس کی بات کو سوچتی ہیں, اس کو احساس دلاتی. اس کا تو فائدہ چل رہا تھا, اس کو کھانا پکا پکایا ملتا تھا. خیر اس نے جاب کر رہی تھی اور ساتھ اپنا رینٹ دے رہی تھی, ساتھ اپنے پیچھے ان کو فیملی والوں کو پیسے دے رہی تھی. اس کی انکوائری آ گئی, اس کو تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ کدھر ہے. ظاہر ہے یہ چھپی نہیں تھی اور نہ اس کو پتا تھا کہ اس نے چھپنا ہے. تو بہرحال اس کا فائنل یہ رزلٹ آیا, آپ نے ڈیپورٹ ہونا ہے, آپ نے واپس جانا ہے. آپ کا کوئی بہت سٹوری وہ بول رہی تھی کہ بہت تکلیف دہ سٹوری تھی, میں وہ ڈیٹیل بتا نہیں سکتی ہوں, لیکن میں نے اپنے ساتھ وہ زیادتی کی کہ میں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی تباہ کی. اچھا دیکھا جائے تو ایک زندگی تباہ کرنا وہ ہوتا ہے لڑکی کے لیے جو تباہ کرنا ہوتا ہے, جو وہ دھیان نہیں رکھتی ہے, لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس نے خود اپنا دھیان نہیں سوچا, اس کو اتنی عقل نہیں تھی, اس کی پڑھائی نے اس کو اتنا شعور نہیں دیا تھا کہ اپنا
پہلے سوچے. اگر پڑھائی کے لیے آئی ہے, کیا اس کا دماغ اتنا بند تھا, اتنا سن دماغ تھا اس کو کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا آس پاس کیا ہو رہا ہے. انفارمیشن لے لوگوں سے, اگر کوئی فیصلہ کر رہی ہے اس کی غلط صحیح کا پتہ رکھے. سب سے زیادہ قصور اگر دیکھا جائے ماں باپ کا تو قصور ہوتا ہی ہے, بڑوں کا اس معاملے میں قصور ہوتا ہی ہوتا ہے, وہ بھگتتے بھی ہیں, لیکن تب تک دیر ہو گئی ہوتی ہے. تب تک اب جیسے اس نے اپنا معاملہ خراب کر لیا ہوا تھا, اب اس کے پاس ایک آپشن تھی, واپس چلی جائے کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ تو رہی نہیں تھی, یا واپس چلی جائے یا یہاں پر رہنے کے لیے اسائلم کا سہارا لے یا کسی سے شادی کرے. یہ دیکھنے میں آتی تو اچھے گھرانوں میں سے کوئی اس کی اس طرح کی ہیلپ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ساتھ شادی کرے. کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی شادی کرتی تو اس کو پیپر میرج کے ذریعے سے اس کا یہاں پہ رہنے کا کوئی طریقہ ہوتا. اور اگر وہ کسی برے شخص کے ساتھ جو اس کی اس معاملے میں ہیلپ کر رہا ہے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے, چاہے پیپر میرج ہی ہے, اس کے ساتھ رہنا پڑنا ہے. اچھا یہ بولتی ہے کہ مجھے بس میں ڈاؤٹ فل تھی, مجھے اس طرف دھیان ہی نہیں آتا. میں کہتی تھی نہیں میں نے پیپر میرج نہیں کرنا, میں نے نہیں کرنا, میرے ذہن میں مجھے عجیب لگتا ہے, مجھے لگتا ہے میرے لیے صحیح نہیں. تو اس نے سوچا کہ نہیں میں نہیں کر سکتی, میں پیپر میرج کی طرف میں نے نہیں آنا, یہ نقصان دہ ہے. اگر ایک کوئی ایسا شخص جو میرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوگا, پتہ نہیں وہ آلریڈی کتنا غلط ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی غیر کی ایک قسم کی مدد کر رہا ہے, یا اس کے ساتھ بھلائی کے چکر میں کسی اور دلدل میں نہ پھنس جاؤں. تو اس نے سوچا کہتی نہیں میں نے نہیں کرنا, اور بلکہ بعد میں تھوڑی دیر بعد ہنس کے بولی اینڈ میں کہتی ویسے ایک بات بتاؤں, یہ میرا فیصلہ نہیں تھا شادی نہ کرنے کا, یہ مجھے میرے گھر والوں میں سے ہی, رشتہ داروں میں سے ہی کسی نے بولا تھا کہ تم جو کسی اور کے ساتھ کسی غلط کے ساتھ شادی کر کے اور سے اور کاموں میں پھنسو گی, پھر ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ اگر یہ مشکل میں پھنس گئی تو پھر پیسے آنا بند ہو جائیں گے. تو ہنس کے بولی یہ بھی انہی کا مشورہ تھا, چلو اسے میرا تھوڑا بہت جو فائدہ ہوا ہو گیا, چلو اگر ان کو میرے پیسے ہی چاہیے تھے تو اس چکر میں انہوں نے میری تھوڑی سیفٹی کر دی. تو اس نے بولا کہ میں نے اسائلم تو کر دیا, اس کی جو فیسز دینی تھی, اس کا جو سارا معاملہ تھا, پھر جاب تب تک نہیں کرنی تھی, ورک پرمٹ نہیں ملنا تھا, کارڈ نہیں جب تک مجھے ملنا تھا, میں نے کہتی وہ دن کیسے گزارے ہیں, میں پل پل مری ہوں, پل پر جی ہوں کہ میرا آگے کیا بننا ہے, کیا میں نے غلط پیچھے کیا, کیا نہیں صحیح کیا, مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے تھے, کیا کرنا چاہیے تھا, اور کیا اب جو میں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے, آگے میں نے کیا کرنا ہے. اور اب وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اسائلم تو لے لیا ہے, جیسے لیا ہے میرا رب جانتا ہے, میں جانتی ہوں. تو اسائلم تو لے لیا ہے میں نے, لیکن ابھی تک میں صرف پیسے کما کے گھر والوں کو دے رہی ہوں, اور کبھی ان کے دل میں تھوڑا گلٹ آتا ہے, شرم آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں شادی کر لو کہیں پہ, آ جاؤ یہاں پہ واپس آ جاؤ, ہم تمہاری کرتے ہیں. اب ان کو کیا پتا, میں بار بار کیا بتاؤں کہ اسائلم میں نہیں جا سکتی وہاں پر. تو کہتی میں اپنے ہاتھ پیر سب کٹا کے بیٹھ چکی ہوں, اب میرا کام صرف کمائی کرنا ہے, ان کو دینا ہے. میں ٹی وی دیکھ کے گزارا کرتی ہوں, میں باہر پارک میں بینچ پہ بیٹھ کر بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتی ہوں, اگر وہاں پہ کوئی آنٹی مل جاتی ہے ان سے باتیں کر لیتی ہوں, یا اپنی مذہبی جگہ پر چلی جاتی ہوں, وہاں پر جا کر مجھے تھوڑا سکون ملتا ہے. تو لیکن اب جا کر اتنے سالوں میں اس کو عقل آئی ہے تو اس نے یہ فیصلہ کیا. اچھا اب اس لیے بھی میں یہ سٹوری بتا رہی ہوں کیونکہ اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس نے سب اینڈ کر کے, کیونکہ ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے, تو چونکہ اپنی کنٹری واپس جا رہی تھی تو اس نے بولا کہ اب مجھے اسٹوری سے اگر تم میرا نام بھی لے دو گی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن نام نہ لینا. تو میں نے بھی بلکہ اس کو پہلے ہی کہہ دیا تھا, میں تمہارے کسی فیملی کا نام یا ان کا کہ تمہارے ماں باپ تھے یا تمہاری فیملی کے کس نے کیا کیا, میں کسی کا نام نہیں لوں گی. تو اس نے بولا کہ ہاں میں جا رہی ہوں اپنی کنٹری, اب تم اگر یہ سٹوری بتاتی ہو اس سے بہت زیادہ لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی سبق سیکھنے کو ملے گا. اچھا وہ اسائلم ختم کر کے اس کے لیے مجھے لگتا ہے اس نے کوئی پیپر ورک نہیں کیا, کیونکہ بس وہ ایگزٹ کر رہی ہے, اپنی ٹکٹ کرا کے جا رہی ہے, تو اس کا مطلب وہ جا چکی ہے, چلی گئی ہے, گورنمنٹ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو گورنمنٹ کو بتانے کا, کلیئر کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی ہے. تو بس وہ جا چکی ہے اور اس نے واپس نہیں آنا ہے, تو اس لیے اس کا مطلب تھا کہ میں بس اب جیسے بہت ہلکی پھلکی ہو گئی, تو اب میں ایزی ہوں, مجھے نہیں کھانے یہ ڈالرز, مجھے نہیں اس وحشت زدہ اتنی ڈراؤنی ویران زندگی میں رہنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میں نے نہیں رہنا یہاں پہ. اگر انہوں نے مجھے اپنی کنٹری میں جا کے وہاں پہ بھی کمائی, اگر وہاں پہ بھی انہوں نے مجھے کہنا ہے کہ جاب کرو تو میں وہاں جاب کر لوں گی, کم از کم آس پاس میرے کوئی انسان تو ہوں گے.
میرے ملنے جلنے والے رشتے دار تو ہوں گے، میں اکیلی نہیں بیٹھی ہوں گی۔ اگر میں وہاں جا کر اگر سارا دن جاب کر کے گھر آؤں گی، مجھے کم از کم ہفتے میں ایک دن تو کسی کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانے کا موقع ملے گا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا، دیکھنے میں دردناک لگ رہا ہے کہ وہ ہو ڈالر چھوڑ کے اپنے ملک میں چلی گئی، تو دیکھا جائے تو اس کا بہت اچھا فیصلہ، لیکن جو اس نے اپنی زندگی میں بقول اس کے جو تکلیفیں دیکھیں، جو اس نے کٹ ود کر کے سٹوری بتائی، تو بہت کچھ سیکھنے کو ہے، بہت کچھ اس میں اس کی بھی غلطیاں رہی ہیں۔ اچھا، بات کو اگر دریا کو کوزے میں بند کریں تو ان شارٹ بات یہ ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اپنی سوچ کو جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، جب آپ 18 19 20 سال کے ہو جاتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے اس کو اپنے دل دماغ میں بٹھائیں۔ جو آپ نے پڑھا ہے وہ صرف کتابوں کے لیے، پیپر دینے کے لیے نہیں ہوتا، اس کو اپنی زندگی میں بھی اس کو عمل میں لانا چاہیے، اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی وہ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھیں۔ آپ اگر کمفرٹیبل نہیں ہیں کسی چیز میں، اگر آپ جاب نہیں کرنا چاہتی ہیں، نہ کریں۔ اگر آپ کر رہی ہیں تو جاب کرنے کے جو اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق جاب کریں۔ اگر آپ نے صرف گھر میں رہنا ہے، گھر میں کیسے رہنا چاہیے ویسے رہیں۔ گھر والوں کی خدمت کریں، گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے ماں باپ ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، کوئی بھی گھر میں ہے، ان سب کی عزت کریں، سب کا دھیان رکھیں۔ آپ کی طبیعت اپسیٹ ہے، پریشان ہے، ان کو بتائیں، نہیں بھی سنتے تو ان کو بتائیں۔ جب آپ کا ریسٹ کرنے کا دل ہے، آپ ریسٹ کریں۔ اپنی زندگی کو، اگر آپ ان میرڈ ہیں، میرڈ ہیں، اپنی عزت آپ خود نہیں کریں گے، کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے اپنی عزت کریں، اپنا دھیان رکھیں، اپنا دماغی اور جسمانی طور پہ دھیان رکھیں، تو باقی سب بھی یقیناً یہ آپ لکھ لیں بات، جب آپ اپنا دماغی اور جسمانی دھیان خود رکھیں گے، تب کہیں لوگ آپ کا احترام کریں گے اور کہیں گے نہیں نہیں، ہاں اس کے سونے کا ٹائم ہے، اس کو سونے دو، روٹیاں رات کی بعد میں بنا لے گی، ہاں اس کا سر میں درد ہو رہا ہے، یہ بس سر درد کی، اس کو چائے وغیرہ پینے دو، اس کو گولی کھانے دو، اس کے بعد اگلا کام کرا لیں گے، جاؤ تم جا کے سو جاؤ۔ یہ بھی کوئی آپ پہ تب احسان کرے گا جب آپ خود بولیں گے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب میں نہیں کام کر سکتی، میں 2 گھنٹے کی ریسٹ چاہیے مجھے۔ تو اگر گھر میں آپ نے رہنا ہے تو اس بارے میں، اگر آپ جاب کرتی ہیں تو جاب کرتے کرتے دوران میں اگر گھر کے کوئی کام ہیں، وہ اپنے ذمے 10 کاموں میں سے 1 2 کام اپنے ذمے لیں، وہ ایمانداری سے کریں، سکون سے زندگی گزاریں۔ چلیں جی، ایک بات بتاتے بتاتے بہت زیادہ باتیں اس ویڈیو میں بھی کام کی آ گئی ہیں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو پریشان حال رہتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ زندگی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، بلکہ اس چینل میں اور بھی زیادہ ویڈیوز ہیں اس بارے میں، تو آپ وہ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ بلکہ آئی ہوپ آپ کا بھی کسی نہ کسی پوائنٹ سے فائدہ ہوا ہوگا، آپ کو ایک راہ ملی ہوگی کہ ہاں ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے۔ چلیں، اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور شیئر تو میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اپنی ساری سہیلیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اچھے اچھے کامنٹس لکھیں۔ آپ کا اس بارے میں، آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے وہ کامنٹس میں بتائیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، یوٹیوب میں آنے کا حق ادا کر دیں۔ اگر آپ یوٹیوب میں ہیں، لازمی جس چینل کی ویڈیوز آپ کو اچھی لگا کریں اس کو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں، اور جب تک وہ آل پہ کلک کر کے بیل پوری کالی نہیں ہو جاتی تب تک سبسکرائب آپ صحیح نہیں کرتے ہیں۔ پوری بیل کو کالا کرنا ہے، تب سبسکرائب ہوتا ہے، آل پہ کلک کر کے۔ اور اس چینل کی کسی بھی ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ہو، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور اپنے ماں باپ کا لازمی دھیان رکھیں۔ اپنے ماں باپ کی ہر شریف بات میں چیز ضرور بولا کریں، ماہانہ خرچہ لگائیں اپنے ماں باپ کا، اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کی چیزوں کے جو پیسے بنتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دیں۔ اپنے پیرنٹس کو، اگر آپ ان پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں، ان کو پیسے نہیں دینے ہیں، تو ان کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ بس دیکھ لیں کہ ہر مہینے آپ نے وہ لا کے اپنے پیرنٹس کو دینی ہے۔ ان کی علیحدہ کیبنٹ رکھیں، اس میں ان کا سامان ہو، آپ کے پیرنٹس کے سامان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، وہ صرف آپ کے ماں باپ کا ہو، جس طرح آپ کے ماں باپ آپ کے لیے کینڈیز اور چپس علیحدہ چھپا کے رکھتے تھے آپ کے لیے۔ تو اپنے ماں باپ کا بھی اسی طرح دھیان رکھیں، دیکھیے گا آپ کے وہ کام جلدی جلدی ہو جائیں گے جس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑنی تھی۔ چلیں جی، اپنا دھیان رکھیں، اللہ حافظ۔